اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمین۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور مختلف رنگ و روپ کا ہونا قدرت کے ان محی العقول کمالات میں سارے عالم کے لیے اللہ کے کامل القدرت اور فرمان روا اور مالک و مختار ہونے کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ روم کی 22ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی آیات قدرت آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا اظہار فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کے تعلق سے فرمایا کہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنائی کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس پر اگر کوئی غور و فکر کرے تو ان کو بہت سی چیزیں اس میں سے نظر آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واختلاف السنتکم، یعنی مختلف تمہاری جو زبانیں ہیں، یعنی لینگویجز اور بولیاں جسے کہتے ہیں، کہ ہزاروں جو ہے زبانیں ہیں انسان کی، جو دنیا میں جو بولتا ہے وہ کہیں پر کچھ۔ صرف ایک ملک میں آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہندوستان جیسے ملک میں سبوں سے زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر علاقے کی زبان الگ، اس کا لب و لہجہ الگ، اس کا ایکسنٹ الگ، اس کا جو ہے الفاظ الگ، یعنی مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ اور پھر وہ جو ہے اپنے مافی الضمیر کو اس کے ذریعے سے سمجھاتا ہے اور انہیں اظہار بیان کرتا ہے۔ اس کے دل میں جو بات رہتی ہے انسان کی، وہ زبان کے ذریعے سے ہی اس کو جو ہے ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی اور لینگویج ایک دوسرے کی نہیں سمجھتے لوگ، تو پھر وہ اس کے دل میں جو بات تھی وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف خطوں میں جو ہے مختلف زبانیں سکھائی، اور یہ ہزاروں ہیں۔ اور پھر اسی میں ایک زبان میں جو ہے کئی ایکسنٹ ہے۔ جیسا عربی میں آپ دیکھیے کہ عرب ممالک میں سب عربی بولی جاتی ہے، لیکن ہر ملک میں ہر عرب کے جو ہے الگ الگ خطے میں الگ الگ انداز میں زبان بولی جاتی ہے۔ کہیں کے بدو جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ انداز میں بات کرتے ہیں، اور جو ذرا زیادہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ عرب کی زبان الگ، سعودی عرب کی زبان الگ، ایران کی زبان الگ، عراق کی زبان الگ، مختلف زبانیں آپ دیکھیے کہ مختلف، یعنی زبان ایک ہی ہے لیکن انداز الگ الگ ہے ان کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمام چیزیں انسانوں کو عطا کی ہیں۔ وَأَلْوَانِكُمْ کہا اس کے بعد، یعنی رنگ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کہ انسان کتنے رنگوں کا ہوتا ہے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، اور کوئی جو ہے سفید ہے، اور کوئی یعنی مختلف اتنے رنگ ہیں کہ پھر سفید میں کتنے شیڈز ہیں اور کالے میں کتنے شیڈز ہیں، ایسے ہزاروں شیڈز آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی ملکی وائٹ رہے گا، کوئی کچھ رہے گا۔ تو یہ رنگ ہے، رنگ و روپ اور چہرے کی خد و خال اور جسمانی خد و خامت، یہ تمام چیزیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف دی ہیں انسانوں کو۔ ایک ملک کے جو ہے انسان الگ نظر آتے ہیں آپ کو دوسرے ملک کے مقابلے میں۔ جیسے آپ چائنیز کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، کورینز کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، جاپانیز کو دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، عربوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اس طریقے سے مختلف لوگ ایک خطے کے ایک جو ہے پورا ایک جو ہے بیچ ہوتا ہے وہ، جبکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے۔ انفرادیت ہے ہر انسان میں، ایک بھائی دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک الگ الگ ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز بنایا ہے، اس کی خد و خال الگ الگ ہیں، لیکن پھر ایک خطے کے لوگ الگ سے جو ہے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اس خطے کے لوگ ہیں، یہ ہندوستانی لوگ ہیں، یہ امریکنز ہیں، یہ برٹشرز ہیں۔ اس طریقے سے مختلف لوگ جو ہے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں، ان کے خد و خال میں جو ہے یہ بات رکھ دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو ہے نہیں ملتا۔ یعنی دنیا میں کوئی جو ہے یہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے تو ایک ڈائی بناتا ہے، ڈائی بنا کر وہ لاکھوں کی تعداد میں اسی کو نکال دیتا ہے۔ ایک آٹو موبائل کا جو ہے اگر ڈیزائن ہوا ہے، ایک کار ڈیزائن ہوئی ہے، تو ایک ڈیزائن ہونے کے بعد ایک ڈائی پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے۔ وہ ڈائی کو جو ہے
یعنی کئی سالوں تک استعمال کرتا ہے، ایک ماڈل 1 سال تک استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اس میں لاکھوں جو ہے نکلتے ہیں وہی سیم ایک ہی جیسے، آپ پہچان نہیں سکتے کہ ایک گاڑی دوسری گاڑی سے الگ بالکل بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے نمبر پلیٹ نہ لگایا جائے۔ لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انفرادیت بخشی ہے، بالکل الگ۔ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے جیسا ہو جائے، اس کی شکل و صورت اور اس کی زبان اور اس کے جو ہے مختلف چیزیں، پھر آپ فنگر پرنٹس اور تھم امپریشنز دیکھیں تو وہ تو بالکل الگ ہے۔ انسان کے ایک ایک پور کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنا دیا ہے، منفرد کر دیا ہے، اس کی شخصیت کو جو ہے الگ رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے رنگ الگ، تمہارے روپ الگ، تمہاری خد و خال الگ، تمہاری خد و خامت الگ، اور تمہاری پہچان الگ، تمہاری زبانیں الگ۔ اس کی وجہ سے جو ہے کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں بہت ممتاز ہوں۔ اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بتا دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہا اس میں بتا دیا اے لوگو، ہم نے جو ہے تم کو جو ایک ہی عورت اور ایک ہی مرد سے جو ہے پیدا کیا ہے، یعنی آدم اور حوا کی جو ہے تم اولاد ہو، اور تم میں سے کسی کو جو ہے کسی کو کچھ بنایا، قبیلے بنائے، اس میں خاندان بنائے، اور جو ہے مختلف رنگ و روپ دیے تم کو، مختلف زبانیں ہیں تمہاری، مختلف وطن ہیں تمہارے، لیکن وہ تمہارے لیے جو ہے باعث فخر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں خصوصی طور پر اس بات کا جو ہے اعلان کیا تھا کہ کسی جو ہے گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر اور عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ملے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرما دیا گیا تھا۔ یہ تمام جو ہے جو فرق تھے، ان فرق کو جو ہے اسلام نے آ کر مٹا دیا اور کہہ دیا گیا کہ ایام جاہلیت کے جو ہے فرق ہیں، کوئی کسی کا فرق نہیں ہوگا اس میں، کوئی خاندان کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، کنب قبیلے کی وجہ سے، رنگ و روپ کی وجہ سے، وطن کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ فرق کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک باعزت کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے وہی سب سے زیادہ باعزت ہوگا، وہی سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اس کی جو ہے زیادہ عزت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ سب کے سب تمہارے لیے جو ہے تعارف کے واسطے بنایا گیا، حلی تعارفوا کہا، یعنی تمہارا تعارف ہو جائے گی کہ یہ قبیلے کا ہے، یہ خاندان کا ہے، یہ فرد، یہ ملک کا ہے، یہ زبان بولتا ہے تو زبان کے بارے میں جو ہے کوئی ایک لینگویج جو ہے بولتا ہے تو اس سے اس کا تعارف ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا انسان ہے اور یہ فلاں علاقے کا انسان ہے۔ جیسا حیدرآبادی جب بات کرتا ہے تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حیدرآبادی ہے، حیدرآباد سے ہو کیا تم بول کے پوچھتے ہیں، ویسا ہی مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، مدراسی ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو پہچان لیتے ہیں لوگ۔ تو یہ تعارف ہے، شناخت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کو جو ہے فخر کا ذریعہ نہیں بنانا، بڑائی کا ذریعہ نہیں بنانا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم گورے ہیں، ہماری لینگویج ایسی ہے اور ہمارا وطن ایسا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے تعارف کے لیے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین کہا، عالم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے جاننے والا اور جو ہے جو علم رکھنے والا ہے، جو ہوشیار ہے، جو دانش مند ہے، اس کے لیے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کامل القدرت، تنہا فرمان روا، معبود اور مستعان، مالک و مختار ہونے میں جو ہے بے شمار اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ تمام باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ مختلف جو ہے آیتیں جو اس سے پہلے بھی پیش کی گئی ہیں، آیات جو ہے قدرت کی جو نشانیاں ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے، اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ربوبیت سمجھ کر اس کی جو ہے اسی کو الوہیت کے قابل سمجھے اور اسی کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کا میں سونا ہے اور اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ اور پھر یہ دوسری آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ نیند کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم جو ہے رات میں سوتے ہو یا دن میں سوتے ہو۔ نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اور جس کو نیند نہ آتی ہو اس سے پوچھے کہ کیا دشواری ہے اس کے لیے، کیا تکلیف ہے۔ یعنی سارے سامان اس کے لیے مہیا ہیں، ساری جو ہے یعنی ماحول بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند
کے لیے گولیاں کھا رہا ہے، دوائیں لے رہا ہے، اس کے باوجود نیند نہیں آتی۔ نیند اگر انسان کو کچھ دنوں تک نہ آئے تو وہ تو مر جائے گا۔ نیند انتہائی ضروری ہے۔ دن بھر کی تکان کو جو ہے انسان سو کر اس کے بعد فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے نیند، اور نیند جو ہے انسان کو جو ہے انہیں ایسا کر دیتی ہے کہ وہ رات میں جو سو جاتا ہے تو پھر فریش ہو جاتا ہے، اور پھر دن میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں، جیسا خیر اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ فریش ہوتا ہے اور تازہ دم ہوتا ہے۔ تو نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے، راحت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، انسان کے دل و دماغ کو جو ہے اچھا اور درست رکھتی ہے۔ اور وابتغاؤکم من فضل کہا اس کے بعد، اور پھر دن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کو تلاش کرتا ہے انسان، اور کبھی رات میں بھی تلاش کرتا ہے۔ یہ جو ہے وقت اور حالات کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو فضل کا تلاش کرنا یعنی رزق کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا۔ اور یہ ہوتا ہے اس میں کہ ایک ہی یعنی دو انسان ہوتے ہیں جو ایک ہی علم رکھنے والے اور ایک ہی یعنی برابر برابر عقل رکھنے والے اور برابر برابر مال رکھنے والے، اور پھر اپنی صلاحیتیں بھی جو ہے ایک جیسی ہی ہوتی ہے ان کی، اور وقت بھی لگاتے ہیں، اس کے باوجود ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک ناکام ہو جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ترقی دیتے ہیں، مال و دولت میں اس کے اضافہ کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ہزاروں حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس میں سننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان گنت نشانیاں ہیں۔ ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تم کو خوف و طمع کے ساتھ بجلی کی چمک دکھاتا ہے، کہ بجلی گرنے کا خوف اور پانی برسنے کی امید، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے خشک و مردہ زمین کو زندہ یعنی سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں پھر اور ایک جو ہے قدرت کی نشانی کو پیش کیا گیا ہے سب سے پہلے، کہ وہ بجلی کے ذریعے سے جو ہے اور چمک دکھاتا ہے، کہ انسان بجلی جب چمکتی ہے تو اس کو امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ امید اس بات کی کہ اب بارش ہوگی، اور بارش ہوگی تو میری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، میری زمینیں جو مردہ پڑی ہوئی تھی وہ زندہ ہو جائیں گی، اور پھر سے اس میں نباتات اگنے لگیں گے اور پھر درخت اگ آئیں گے۔ اور خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں یعنی بجلی گر نہ پڑ جائے، اور پھر کہیں بارش اتنی زیادہ اور اتنی تیز نہ ہو جائے کہ میری ساری زمین اور میری ساری کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دونوں جو ہے خدشات اس کو ہوتے ہیں، امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کون ہے اس بات پر قادر کہ بارش کو برسانے پر پھر اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی جو زمین ہوتی ہے وہ لہلہانے لگتی ہے، اور پھر اس سے نباتات اگ آتے ہیں، پھر وہ سرسبز شاداب ہو جاتی ہے۔ بے شک اس میں جو ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً من الارض اذا انتم تخرجون۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسے کی توجہ اور اسی کے حکم سے قائم ہے، ورنہ ایک دوسرے پر گر پڑتے۔ پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم اسی آن زمین سے نکل پڑو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی آسمان و زمین کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین آج کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انتہائی مضبوط، اور دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنے مضبوط ہیں، ہزاروں سالوں سے ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ستارے اور سیارے سجا دیے ہیں، اور وہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، ذرا بھی فرق نہیں آ رہا ہے اس میں، ہر ایک جو ہے اپنے رفتار سے چل رہا ہے، اپنے مدار میں چل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا بروز قیامت، ہم اس کو جو ہے پھر حکم دیں گے تو وہ جو ہے اس سارا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، آسمان سے تارے گر جائیں گے، آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا، یہ سب پھر اللہ ہی کے حکم سے ہوگا۔ آج بھی اللہ ہی کے حکم سے وہ نظام مضبوط ہے، اور اس دن بھی اللہ ہی کے حکم سے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور پھر
اس دن آواز دی جائے گی سب کو، جو ہے ایک آواز، ایک ہی آواز پر سب کے سب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، جو بھی زمین میں ہیں مردے قبروں سے نکل جائیں گے اور ایک آواز پر نکل کر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جس قدر مخلوق ہیں وہ سب اسی کے اختیار میں ہیں، سب اسی کے تابع فرمان ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان اس کے درمیان سب اس کی ملک ہے، سب پر اس کی بادشاہت ہے اور سب کو تکوینی طور پر اس کی بات سننا ہی پڑتا ہے، یعنی تکوینی طور پر اس کا حکم چلتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، رزق میں بھی محتاج ہیں، زندگی میں بھی محتاج ہیں، سانس لینے میں بھی محتاج ہیں، چلنے پھرنے میں بھی محتاج ہیں، سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور اسی کے طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں، سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس طرح دفعتاً پیدا کرنا اس اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے پھر یہ بات فرما دی گئی کہ وہی ہے جو تخلیق کرتا ہے سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلی پیدائش چاہے انسان کی ہو چاہے دیگر چیزوں کی ہو کائنات میں، سب کی سب اسی نے کی ہے، اور دوبارہ بھی جو ہے درہم برہم کر دیا جائے گا نظام، اس کے بعد پھر سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا تمام چیزوں کو، تمام انسانوں کو۔ تو جب پہلا پیدا کرنا اس کے لیے آسان تھا تو دوسری بار پیدا کرنا تو اس سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ثم يعيد وهو اهون عليه، اور دفعتاً پیدا کرے گا، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اچانک نہایت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر تمام چیزوں کو پیدا فرما دیں گے۔ اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ مثال ہے، اس کے لیے کوئی دنیا کی مثال اس پر نہیں جم سکتی۔ اور لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کہا ایک مقام پر، اس کے لیے آپ کوئی مثال نہیں دے سکتے اللہ کے لیے، وہ تو جو ہے بہت سننے والا ہے اور بہت دیکھنے والا ہے۔ انسانوں کی مثال اس کے اوپر چسپاں نہیں کی جا سکتی، وہ تو انتہائی اعلیٰ ہے اور جو ہے زبردست ہے اور حکیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔